مفتی صاحب، اسلام نے بدشگونی ہو، توہم پرستی ہو، نحوست ہو، اس کے حوالے سے بڑی کلیئر کٹ جو ہے واضح طور پر ہمیں تعلیمات دے دیں۔ اسلام میں تو الحمدللہ کسی چیز کا ابہام موجود ہی نہیں ہے، بڑے واضح الفاظ قرآن پاک کی آیات کی صورت میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی صورت میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن بعض اوقات جب ہم ایک ماحول کے اندر رہتے ہیں تو ماحول جو یقیناً بڑا انفلوئنس کرتا ہے انسان کی شخصیت کے اوپر اور انسان کی روزمرہ کے معاملات کے اوپر، کیونکہ ہم بر صغیر میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمارے جو زیادہ معاملات جو ہیں دوسری اقوام کے ساتھ بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم پرستی جو لفظ ہمارے ہاں جو استعمال ہوتا ہے، یہ کہتے کسے ہیں، یہ ہوتی کیا ہے، اور دین اسلام نے اس کے حوالے سے کیا ہمیں تعلیمات جو ہیں بیان فرمائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، اور آج کا یہ پروگرام بھی اپنی مثالات ہے اور بڑی اس کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا بڑا بگاڑ ہے۔ اسلام میں توہم پرستی، بدشگونی، نحوست، اس طرح کے کسی عمل کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اب وجہ کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ مسلمانوں کی بہت ساری تعداد اس مرض میں مبتلا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ کم علمی، دین سے ناواقفیت، دین سے دوری، اس وجہ سے انسان پھر اس بیماری میں مبتلا ہے۔ دوسری وجہ، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ بر صغیر سے ہمارا تعلق ہے، ہم ہندوؤں، سکھوں، ان کے ساتھ بڑا عرصہ رہے ہیں، وہی رسم و رواج، وہی انداز ہماری زندگی میں ابھی تک وہی رچا بسا ہوا اور چل رہا ہے۔ جبکہ اسلام نے ان ساری چیزوں کو ختم کیا، اسلام نے ان سے روکا، صحابہ کرام اور قرآنی آیات، احادیث اس بات پر شاہد ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا بلا؟ کس کو کہا جاتا ہے توہم پرستی، یہ بدشگونی، یہ کیا ہے؟ اس کی کثیر تعداد ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بہت کثیر تعداد میں ہم بہت سارے اقسام بعد میں، یعنی کس کس جملے کو، کس کس عمل کو ہم جو ہے نا اس کو نحوست سمجھتے ہیں، کس کو بدشگونی ہم سمجھتے ہیں۔ نو مولود بچے کو نظر سے بچانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا خواتین اپنے بچوں کو سرمے کا یا کاجل کا وہ نشان لگا دیتی ہیں، پوچھا کیوں لگایا؟ یہ نظر نہیں لگے گی۔ یہ توہم پرستی ہے۔ اچھا، یہ بدشگونی، یعنی شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ٹکا لگانے سے، ہاں جی، کوئی یہ ٹکے لگانے سے، اس طرح کے کالے نشان لگانے سے کوئی بچہ نظر سے بچ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ایسا کوئی عمل نہیں ہے۔ شام کے وقت جھاڑو لگانے سے، ہمارے ہاں مشہور ہے شام کے وقت جھاڑو نہ لگاؤ نہیں تو گھر سے ساری دولت چلی جائے گی، یہ بھی توہم پرستی ہے۔ مرد کی دائیں اور عورت کی بائیں آنکھ پھڑ کے، اور یہ بھی ہونے والی یہ بھی نحوست ہے۔ اسی طرح چارپائی پہ بیٹھے ہوئے ٹانگیں لٹکی ہوئی بچے جو ہے نا، اکثر کہیں دیکھو بچے ایسے کھیل رہے ہوتے ہیں تو جناب بڑا ہے اس کو مارتا ہے مکے، اور کوئی غصہ کرتا ہے ٹانگیں مت ہلاؤ، کیوں؟ یہ نحوست ہے، حالانکہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس نحوست سے۔ اسی طرح پیاز یا چھری سرانے میں رکھ کر بعض لوگ سوتے ہیں، کیوں سوتے ہیں؟ برے خواب نہیں آتے۔ اچھا، ان کو کوئی عامل بابے، ان کو تو عامل بابے کہتے ہیں ہاتھ پہ خارش ہو، دائیں ہاتھ پہ خارش ہو تو پیسے آنے ہیں، بائیں ہوں تو جانے ہیں، وہی ساری تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ ان کی یہ چیزیں جو مجھ سے عام ہیں ہمارے معاشرے میں، مسلمان گھرانوں کے اندر یہ عام ہے۔ میں وہی عرض کر رہا ہوں، بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ مسلمانوں کی کثیر تعداد اس مرض میں مبتلا ہے، یقین کرتی ہے اس پہ۔ کالی بلی کا راستہ کاٹنا، وہ بس کالی بلی گزر گئی، کام پورا نہیں ہونا۔ اب کوئی بچہ نوکری پہ جا رہا ہے، اس کے لیے پریشانی بن گئی، کوئی پیپر دینے جا رہا ہے، اس کے لیے پریشانی بن گئی، کوئی روزگار کے لیے جا رہا تھا، اس نے بھی یہی سوچا اب میرا نقصان ہوگا۔ اسی طرح شیشے کا گھر میں ٹوٹ جانا، دودھ کا گر جانا، اسی طرح کی بہت ساری، یعنی کہ جو جتنی یہ چیزیں ہیں ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی اسلام سے ان کا کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے بالکل واضح مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ ہر چیز من جانب اللہ ہے، اللہ خیر اور شر کا مالک اللہ ہے۔ بے شک قرآن آیات جو آپ کوٹ کر رہے تھے، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، اللہ فرماتا ہے
جو بھی تمہیں بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف بے سے. شک. ما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اللہ. فرمایا جو تمہیں نقصان ہو رہے ہیں، کوئی چیز تمہارے ساتھ برا ہو رہا ہے تو وہ تمہارے بد عمالی کا نتیجہ ہے، اللہ. تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے. ہم اپنے گریبان کو تو جھانکتے نہیں، اللہ. اپنے آپ کو اور دیکھتے یقیناً نہیں ہیں. صاحب اور ہم جب ہم انبیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں نا تو قرآن نے کہا نا کہ یہ جو انبیاء کے قصے میں نے قرآن میں بیان کیے ہیں صرف قصے کہانیاں نہیں ہیں، کس سے کہانیاں نہیں ان میں سے عبر لینی ہے، اس میں سے نصیحت لینی ہے آپ نے. یہ عبرت اور ہے. یقیناً میں جب وہ اکثر پڑھتا ہوں نا کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ان الفاظ کے اوپر بندہ غور کرتا ہے نا تو انسان یقیناً عقل دنگ رہ جاتی ہے. پروفیسر صاحب کہ کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں جی تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، اپنی بات کی ہے. تو یقیناً جو اہل اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، وہ اس عقیدے کے ساتھ، اس نظریے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور یہی یقیناً رب کی قرب کا ذریعہ ہے.